نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارٹ 3 آف زکوٰۃ کے مسائل اقبال کیلانی صاحب کی بک ہے، اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے اس میں سے مسائل سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا پارٹ ہے اس میں دی کنڈیشنز وچ آر ریکوائرڈ فار زکوٰۃ ٹو بی اوبلیگیٹری، اس کے بارے میں بات کریں گے جو زکوٰۃ کے شرائط ہیں. بک اوپن کرتے ہیں. دیکھیے، شروط زکوٰۃ کی شرائط کیا کیا ہیں. زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، کن کو دینی چاہیے، اس کے بارے میں سب سے پہلا مسئلہ مینشن ہے کہ ہر آزاد مالدار، ٹھیک ہے، آزاد ہونا چاہیے، مالدار یعنی جو صاحب نصاب ہو، جو نصاب کے اندر فال کرتا ہو اس کی کیٹیگری میں. پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، سب پر زکوٰۃ فرض ہے. عاقل غیر عاقل مطلب کہ جو ہو سکتا ہے مینٹلی تھوڑا سا چیلنج ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس بھی اپنی پراپرٹی، ان کا کچھ حق ہوتا ہے، ان کے پاس بھی ہو سکتا ہے وراثت میں آیا ہو سامان، یا کسی اور نے، کوئی اور ان کا ذمہ دار ہو جو ان کے نام پہ گولڈ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر جو ہے زکوٰۃ، اگر وہ نصاب کی کیٹیگری میں آتے ہیں، مسلمان ہیں اور آزاد بھی ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں وہ، تو کیا کریں گے، ان کو زکوٰۃ دینی ہے، ان کو زکوٰۃ دینا ان پر واجب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں، یعنی سب سے پہلے گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی اگر بندہ ایمان لاتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ زکوٰۃ کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، کہ آزاد ہو، مالدار ہو، ٹھیک ہے، مالدار صاحب نصاب، مسلمان ہو، مرد عورت، بالغ نابالغ، عاقل غیر عاقل، کوئی بھی ہو لیکن مسلمان ہونا چاہیے. تو اس لیے یہاں اس حدیث میں کنڈیشن آتی ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والا ہو. ایسا نہیں کہ رسول کو بھی نہ مانتا ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، تو یہ لوگ بھی جو ہیں مسلمان کی کیٹیگری سے ہی نکل جاتے ہیں، جیسے کہ اہل کتاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پھر اگر وہ یہ تسلیم کر لیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر بھی، تو پھر انہیں یہ بتانا ہے کہ ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. سب سے پہلے جو فرض بتانا ہے توحید کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر نمازیں فرض ہیں. اگر وہ یہ بھی مان لیتے ہیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ جو آیا ہے نا کہ صدقہ فرض ہے، ان اللہ، اوپر عربی والا ورڈ دیکھیں یہاں پہ، ان اللہ افترض علیہم صدقہ، فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صدقہ. تو یہ صدقہ جو فرض ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر نماز کے بعد زکوٰۃ نکالنا اپنے مال سے فرض ہے، جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، جو مالدار ہیں جیسے ہم نے دیکھا صاحب نصاب، اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا، جو لوگ نصاب میں نہیں آتے ہیں، جو فقیر کی کیٹیگری میں جاتے ہیں، ان کو دیا جائے گا. پھر جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے. ایک قمری سال یعنی ایک پورا سال، ایک لونر کیلنڈر کے حساب سے ایک سال گزر چکا ہو اور وہ مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی مال آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، اس کے اوپر ابھی پورا سال بھی نہیں گزرا اور اس میں سے آپ کی خرچہ ہے، ضروریات ہے، وہ آپ نصاب کے اندر جیسے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے آپ کو گھر خرچ نکالنا ہوتا ہے یا بچوں کی فیس دینی ہوتی ہے، تو پھر آپ اس نصاب کے اندر واپس چلے جاتے ہیں. اس مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مال ہے یا آپ کے ایسیٹس ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ نصاب سے ایک بار باہر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو مال آ رہا ہے، جا رہا ہے آپ کے پاس میں، اس مال کے اوپر آپ کو، پورے مال کے اوپر پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اگر آپ نصاب کے اندر ہی ہیں، اس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس سال بھر تک پڑا رہے، چاہے اس میں آپ کے ایسیٹس ہوں، آپ کی جولری ہو، آپ کا مال ہو، آپ کی کیش ہو، بینک اکاؤنٹ میں کوئی بھی چیز ہو، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ضروری ہے، یہ فرض ہے. اور صرف حلال کمائی سے دی جائے گی زکوٰۃ. ٹھیک ہے، وہی قابل قبول ہے جو آپ حلال کمائی سے دیں، اور وہ جو کمائی نکالیں گے، جو آپ پیسے نکالیں گے زکوٰۃ کے لیے 2.5% جو نکالتے ہیں، وہ بھی آپ کے حلال پیسے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انٹرسٹ کے پیسوں سے یا کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، حرام پیسے لیے ہوئے ہیں آپ نے، اس میں سے آپ زکوٰۃیں نکال رہے ہیں اپنی، کیونکہ وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں.
پھر آتا ہے دیکھیے آدابُ اخذ الزکاۃ و ایتائہا، یعنی زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب کیا ہیں؟ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما، یعنی جو آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے تاکہ آپ اسے کہیں لگائیں، آپ کوئی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں یا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو پہنچاتے ہیں، تو پھر جو زکوٰۃ آپ کے پاس لا کے دے رہا ہے، اپنے مال سے نکال رہا ہے، آپ کو اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے یہاں پر آیا ہے آگے کہ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے، یہ ابی نہیں ہے، ابی ہے، ابی اوفا پہ رحمت نازل فرما، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی الگ سے دعا فرمائی اور اس سے پہلے جو صحابی تھے ان پر بھی دعا فرمائی۔ پھر زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اپنی مرضی سے اگر وہ ضرورت سے زیادہ بھی نکال رہا ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے اجر کا مستحق ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے کافی طویل حدیث ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی، یعنی اس کا جو زکوٰۃ کا حصہ آ رہا تھا وہ 1 سال کی اونٹنی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل ہے، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے، یعنی وہ چھوٹی کے بجائے آپ کیا کریے، کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، ابھی نہ یہ دودھ دے سکتی ہے نہ سواری کر سکتی ہے، تو یہ اتنی بڑی ہو جائے کہ یہ کچھ کرنے کے لائق ہو جائے، اس سے فائدہ حاصل ہو جائے، آپ ایسا کریے، مستحق جتنا آپ کو دینا تھا، یعنی جتنا ان صحابی کو نکالنا تھا وہ چھوٹی اونٹنی نکالنی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، جوان اور موٹی تازی نکال دی، یعنی اضافی زکوٰۃ دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ ہاں تم تو نیکی کا کام کر رہے ہو، لاؤ دے دو، نہیں، جب تک شرعی رول نہیں آتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے ہیں تب تک نہیں لیتے ہیں وہ، چاہے اس کو باعث سے نیکی سمجھ رہے ہوں، خیر سمجھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہر نیکی کے لیے یا کوئی بھی آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، ایک بار دیکھیں کہ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کچھ مینشن تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چھپا کے صدقات دیتے ہیں جس بھی طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ فرض کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، اس کے علاوہ جو آپ ذاتی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اپنا انٹینشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر فرماتے ہیں کہ میں نہیں لے سکتا، ہاں البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریبی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دوں جو میرے سامنے پیش کی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، یعنی آپ کے سامنے ہی کنڈیشن رکھ دی جائے گی، لیکن اگر آپ نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا، لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے نہ ہی سواری کے قابل ہے، تو میں نے کہا کہ یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، اسے لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اسے لے لیجئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنا مسئلہ خود رکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے، یعنی وہ اونٹنی جو زیادہ نکالی گئی تھی اپنی زکوٰۃ کے سے اوپر مال سے نکالی گئی تھی، جو زیادہ تھا زکوٰۃ دینے کا، اس سے فرمایا کہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اجر دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی، یعنی اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں برکت کی دعا ہی فرمائی ہے۔ پھر تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار
مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائیں اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائیں، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی۔ مطلب جہاں سے آپ کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنی ہے آپ لوگ خود جائیے، وہ جو تحصیلدار ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر زکوٰۃ وصول کریں گے، نہ کہ لوگ آ کے ان کے پاس اکٹھا کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے جو ہمیں مسئلہ پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں آج کل کوئی ایسی منظم کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی ہم سے مانگنے آتا ہے تو ہم ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے، کیونکہ تحقیق کرنی بھی بہت ضروری ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ مصارف الزکوٰۃ میں آتے ہیں یا نہیں، مستحق ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایک کنڈیشن سامنے آ جاتی ہے۔ پھر دیکھیے زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یعنی کیا حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے۔ ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ جو آپ جو ہے کوئی بوڑھا کمزور ایسی جو بہت ہی زیادہ خراب چیز ہو، خراب اشیاء ہو، اس کو بھی نہ دیجیے، اور نہ ہی جو بہت عمدہ ہو، جیسے کہ یہاں پہ بتایا نا نر، یعنی جو میل ہے اس کو بھی لینے سے منع کیا گیا کہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہو، یا وہ آپ کا بہت اچھا مال ہو تو انسان دینے کے بعد اس کے دل میں کجی آئے، تنگی محسوس کرے وہ، اور اس کے دل میں بدگمانی آئے، اس لیے فرمایا کہ معتدل درجے کا مال لینا جائز ہے، جو آپ کو اوسط درجے کا لگتا ہو، بہت زیادہ ہائی کوالٹی کا بھی نہ ہو، نہ بہت لو کوالٹی کا ہو کہ کسی کے استعمال کے قابل ہی نہ ہو۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ یہ بھی حدیث بہت بار الگ الگ مسئلوں سے ریپیٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ایک حصہ آیا ہے حدیث کا جو ہمیں اپنے ٹاپک سے کنسرنڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ پھر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی کرنا منع ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ان دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب نکل رہا ہے کہ آپ کوئی ہیلا بہانہ کر کے ایسا نہ کریں اپنے آپ کو کہ آپ زکوٰۃ سے خالی ہو جائیں، آپ یہ سوچیں کہ مجھے تو زکوٰۃ دینی نہیں ہے کیونکہ فلاں فلاں مال میں یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہیلا سازی کرنا، کوئی ایسا فتویٰ لے لینا ناحق اپنے لیے کہ اب یہ مال جو ہے زکوٰۃ کے آپ مستحق نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے، جیسے یہاں پہ مسئلہ نمبر 40 بتایا ہے کہ اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ الگ الگ مال ہے، اگر کسی کا دو لوگوں کی پارٹی الگ الگ ہے وہ، تو ان کو اکٹھا نہ کرو کہ سب پہ اکٹھی زکوٰۃ دینی ہو جائے، ایک ساتھ آ جائے گی زکوٰۃ نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے، اکٹھا مال ہے، اگر آپ ساتھ میں بزنس کرتے ہیں، ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سب پارٹنرز کو الگ الگ کہ یہ تمہارا مال، یہ تمہارا مال، یہ تمہارا مال، اور اس طرح سے وہ 3-4 لوگوں میں جس میں ڈیوائڈ کیا تھا وہ نصاب کے اندر نہیں آتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک ہیلا ہو گیا بچنے کا، حالانکہ آپ کا مشترکہ مال تھا، آپ اکٹھے اس میں انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ اس کے نیچے دیکھیے وضاحت ہے، ایکسپلینیشن دی ہے انہوں نے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو 40واں حصہ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے نا زکوٰۃ میں، تو سب کو کیا کرنی ہوگی؟ سب کو پھر ایک ایک بکری الگ الگ دینی ہوگی۔ لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں، یعنی ان تینوں نے کیا کیا، اپنی بکریاں اکٹھی کر دی کہ چلو ہم تینوں اپنی بکریاں ملا لیتے ہیں، تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی ان کو مال کے اوپر۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں، 2 آدمیوں کے مال میں ہے نا 240 بکریاں ہوتی ہیں، تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوں گی، ان کو جو ہے اس کا 40% کے حساب سے 3 بکریاں نکالنی ہوں گی۔ لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ الگ کر لیں تو دونوں کو ایک بکری دینی پڑے گی اپنے مال کے حساب سے۔ ایسی ساری صورتیں منع ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے، مثلاً اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں، 2 آدمی ہیں، ان کے دونوں کے ملا کے سمجھ لیجئے 80 گوٹس ان کے اندر آتی ہیں، 80 بکریاں، تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی،
ज़कात लेने वाला 80 बकरियों को 40-40 के 2 हिस्सों में शुमार करके 2 बकरियाँ नहीं ले सकता। यानी वो अगर इकट्ठे ही रहते हैं, साथ में ही काम करते हैं, तो उनके पास जो है वो 80 बकरियाँ आ रही हैं, तो उनको 1 बकरी ज़कात में देनी होगी, क्योंकि दोनों का इकट्ठा माल है, उसमें से ही उनको ज़कात निकालनी होगी। लेकिन अगर वो दोनों अलग-अलग कर लेते हैं, तो अगर वो जो ज़कात वसूल करने वाला शख़्स है, वो कहता है कि नहीं-नहीं, तुम दोनों के अलग-अलग 50-50 के हिसाब से है, दोनों अपने में से एक-एक बकरी निकाल के दो, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। फिर मुश्तरक कारोबार में हिस्सादारान को अपने अपने हिस्से की निस्बत से ज़कात अदा करनी चाहिए। जो लोग इकट्ठे कारोबार करते हैं, उनको जो इनका हिस्सा है, जितना अपना परसेंटेज आपका लगा हुआ है उस कारोबार में, उसके हिसाब से ही आपको ज़कात अदा करनी होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके लिए ज़कात का हुक्म लिख कर दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की थी। उसमें ये था कि जो माल 2 शरीकों का हो, जिसमें 2 लोग शरीक हैं, तो वो एक दूसरे से बराबर हिसाब कर लें। ठीक है, 2 लोग अब शरीक हैं माल में, तो आप ये देख लीजिए कि हो सकता है कोई एक पार्टनर 60% का उसका बिज़नेस में हिस्सा हो, एक का 40% हो, तो जो पहला पार्टनर 60% का हिस्सा रखता है, वो 60% में से ज़कात निकालेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिला के 100 में से निकालेंगे, दोनों 50-50 में से निकालेंगे। ठीक है? मसलन एक कारोबार में 2 आदमी बराबर के सरमाए में शरीक हैं, तो साल के आखिर में उस रकम की ज़कात अदा करने के लिए दोनों को आधी-आधी ज़कात देनी होगी। कंपनियों वगैरह की ज़कात की असल ज़िम्मेदारी कंपनियों पर है, लेकिन अगर किसी वजह से वो अदा ना करें, तो हिस्सेदारान को अपने-अपने हिस्से की निस्बत से ज़कात अदा करनी चाहिए। यानी कंपनी अदा नहीं कर रही है, तो जो लोग उसके ट्रस्टी हैं, जो लोग उसको चला रहे हैं कंपनी को, जो उसके सीईओ होते हैं, जो उसमें जितना-जितना परसेंट जिसका हिस्सा है, वो अपने हिसाब से अदा कर दें। फिर हस्ब ज़रूरत साल मुकम्मल होने से पहले ज़कात अदा की जा सकती है। यानी ज़रूरत है अगर, और साल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप उससे पहले ही अपनी ज़कात निकाल सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल गुज़रने से पहले ही ज़कात अदा करने के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुख़्सत दे दी। हो सकता है कोई मुस्तहिक़ हो, आपने कुछ हिस्सा निकाल लिया हो, या आपको पता हो कि जैसे फ़लाँ आपकी 1 लाख रुपए ज़कात बनती है, तो आप उसमें से 20,000 पहले ही किसी को दे देते हैं, तो ये जायज़ है। ठीक है? पूरे साल के बाद वेट ना करें। अगर आपको पता है कि इतनी मेरी ज़कात बननी है, तो आप उस पहले साल से, यानी जो उस साल पे ज़कात बन रही होती है, उस साल के पिछले ड्यूरेशन में भी उस ज़कात का कुछ-कुछ हिस्सा दे सकते हैं। ज़कात जिस जगह वसूल की जाए, वहाँ तक़सीम करना अफ़ज़ल है, लेकिन ज़रूरत से दूसरी जगह भिजवानी जायज़ है। यानी जिस जगह पे वसूल की जा रही है, उसी एरिया के फ़ुक़रा हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको ही ज़कात दीजिए। लेकिन अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को ज़कात नहीं मिल रही है, या लोग बहुत ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, तो वहाँ भी भिजवा सकते हैं, वो भी जायज़ है। अफ़ज़ल जो है उसी एरिया में देना है। ठीक है? हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्हें ज़कात का तहसीलदार मुक़र्रर किया गया। जब वो वापस तशरीफ़ लाए, तो उनसे पूछा गया, माल कहाँ है? उन्होंने फ़रमाया, क्या आपने मुझे माल लाने के लिए भेजा था? हम वहीं से माल लेते हैं जहाँ से अहद रिसालत में लिया करते थे, और वहीं बाँट देते हैं जहाँ अहद रिसालत में बाँट दिया करते थे। ठीक है? यानी आप उसी एरिया में जिसमें आपको भेजा गया था, वहीं से लेके वहीं के लोगों को दे दें। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेजा, तो इरशाद फरमाया, लोगों को बताना कि उन पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है, जो उनके मालदारों से लेकर उनके फ़ुक़रा को दी जाएगी। ये हदीस जो ऊपर भी गुज़र चुकी है। फिर ज़कात के माल में ख़यानत या खुर्द-बर्द करने वाला शख़्स क़यामत के दिन इस माल को अपनी गर्दन पर उठाए हुए होगा। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात वसूल करने के लिए मुक़र्रर किया, और फ़रमाया कि ए अबू वलीद, माल ज़कात के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना। क़यामत के रोज़ इस हाल में ना आना कि तुम अपने कंधों पर ऊँट उठाए हुए हो, जो बिलबिला रहा हो। यानी जो ज़कात कलेक्ट करना जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो ऐसा ना करे कि उस माल में से कोई हिस्सा खा ले या अपने लिए छुपा के रख ले। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की यहाँ पे उनको, कि वो जो माल तुमने छुपाया हो, ऐसा ना हो क़यामत के दिन कि अपने कंधे पे तुम उठा के ला रहे हो उसको, ऊँट उठाए हुए हो जो बिलबिला रहा हो, अपने कंधों पर चोरी की हुई गाय उठाई हुई हो जो डकार रही हो, या बकरी उठा रखी हो जो मिमिया रही हो, और मुझे सिफारिश के लिए कहो, और दुआ करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मग़फ़िरत की बख्शिश की दुआ कीजिए। क्योंकि वो उस दिन तो क्या होगा, आपको अपने किए का बदला ही मिलना है। इसीलिए आज ही अपने इस बुरे अमल से बच जाइए। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या माल ज़कात में खुर्द-बर्द का ये अंजाम होगा? यानी अगर आप गलत तरीक़े से माल कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ डंडी मार रहे हैं, तो इतना सख्त अंजाम है इसका? आपने फरमाया, हाँ, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यही अंजाम होगा।
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا. یعنی وہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، آپ ہی کسی اور کو دے دیجیے، اس کی سخت سزا ہے. اللہ نہ کرے انسان کا ایمان ڈگمگا جائے وہ، یا کوئی ایسی چیز ہو جو انجانے میں ہی اس کے پاس رہ جائے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ اتنا خوفزدہ ہو گئے کہ نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے. کہ یعنی انہوں نے بھی منع فرما دیا کہ مجھے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبکدوش کر دیا، یعنی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ان کا عذر. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے. جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے وہ کسی زکوٰۃ دینے والے سے، جس کے پاس آپ جا کے کلیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو کوئی تحفہ بھی دے رہا ہے، تو آپ اس کو کلیکٹ نہیں کریں گے، اس تحفے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد، جو کہ قبیلے کا نام ہے، اس کے ایک شخص ابن لتبیہ نامی کو عامل مقرر فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا. جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے. یعنی کچھ حصہ ان کو بیت المال کے لیے زکوٰۃ کے لیے دیا اور انہوں نے کچھ مجھے گفٹ بھی دیا ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس اگر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا، وہ اپنے ماں یا باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا یا نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر، تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا. اونٹ ہوگا جو بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی جو ڈکار رہی ہوگی، بکری ہوگی جو میمیاتی ہوگی. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. اس میں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے، دیکھیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ جو مال وغیرہ جو دے رہے ہیں اس سے آپ کے ایمان کے اوپر خطرہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ رشوت کا کام کر رہا ہو سکتا ہے وہ کچھ اور فیور آپ سے چاہتے ہوں. اسی لیے ایسا کوئی بھی کام جو شریعتاً آپ کو ایز اے رسپانسبلٹی ملا ہے، جو فرائض کے درجے پر جاتا ہے، اس میں کسی اور سے گفٹ ایکسیپٹ نہ کریں کہ جس میں لالچ کا خطرہ ہو، رشوت کا خطرہ ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اتنا زیادہ تنبیہ کرتے ہیں آ کے کہ سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ہی گھر پہ بیٹھا رہتا تو اسے تحفہ تھوڑی ملتا. تو یہ جو کام اس نے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اس کو اس کی سیلری بھی مل رہی ہے، اب اوپر سے تحفہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے اسکالرز ایسے گزرے ہیں پاسٹ میں کہ جو بہت ایماندار ہوا کرتے تھے، اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا تھا کہ جو حکومت وقت ہوتی تھی ان کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف بھجواتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، مسلمان تھے سب لوگ، لیکن ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اسی ڈر سے کہ اگر قاضی کو کوئی تحفہ بھجواتا ہے یا آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو فلاں نے تحفہ دیا ہے یا وہ آپ کو گفٹ بھیجتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ان کے احسان ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آئے کہ اب یہ فلاں میرے پاس گفٹ بھیجنا بند کر دے گا، تو آپ کے فیصلوں پر، آپ کے عمل پہ اس کا سخت اثر ہونا ہے. اسی لیے ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے دور کرنے کی ذرا سی بھی جو ہے اسپارک کر لاتی ہو، ذرا سی بھی چنگاری بھی آپ کے دل میں آئے، اس چیز کو بھی نکال دینے کا حکم ہے، اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، تاکہ انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کرے. اب وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے، سب سے پہلے دیکھیے کیا آیا، سونا اور چاندی جن پہ زکوٰۃ واجب ہے. سونے پر زکوٰۃ ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولہ یا پھر 87 گرام ہے. اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس سے کم ہے، 87 گرام سے کم آپ کے پاس جو ہے سونا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ. دینار جو ہے سونے کا تھا، 20 دینار کا وزن 7.5 تولہ ہوتا ہے. یہ کیلکولیشن کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دینار پہ جو ہے وہ لیا کرتے تھے، 20 دینار سے زیادہ پر.
निस्फ़ दीनार, उसका 40वां हिस्सा लेते थे। ज़कात सोना या सोने की कीमत दोनों सूरतों में अदा करनी जायज़ है, यानी आप सोने की फ़ॉर्म में भी ज़कात दे सकते हैं किसी को, अगर कोई ज़कात का मुस्तहिक है, ठीक है? ये तो सूरत हाल कम ही पेश आती है, लेकिन फिर भी है कि दोनों तरीके से देना जायज़ है, कीमत भी दे सकते हैं और आप सोना भी दे सकते हैं। फिर सोने की कीमत का अंदाज़ा मौजूदा भाव के मुताबिक लगाकर ज़कात अदा करनी होगी। उस दौर में, उस वक़्त में आपके एरिया में सोने का जो भाव होगा, उसके हिसाब से ही आपको ज़कात निकालनी है। चाँदी पर ज़कात है, इसी तरह चाँदी पर भी ज़कात है और चाँदी का निसाब जो है वो साढ़े 52 तोला, यानी 52.5, और अगर आप इसको तोले को कन्वर्ट करेंगे तो 612 ग्राम, यानी 612 ग्राम आपके पास चाँदी है, तो फिर आपको उस 612 पर ज़कात निकालनी होगी। ज़कात की शरह बलिहाज़ वज़न या बलिहाज़ कीमत 2.5% है, यानी 2.5% जो है वो ज़कात आपको निकालनी है कैलकुलेट करके उसके जो उसकी वैल्यू है उसके ऊपर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वसक़ से कम खजूरों में ज़कात नहीं है और 5 औक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं है। ठीक है? इसे बुखारी ने रिवायत किया है। 5 औक़िया का वज़न मौजूदा हिसाब से 52.5 तोला होता है। उस वक़्त के हिसाब से जो चांदी के बारे में बताया गया है वो क्या है कि वो 52.5 तोला आजकल के टाइम के हिसाब से है। फिर देखिए उसके बाद आता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने घोड़ों और ग़ुलामों की ज़कात से तुम्हें माफ़ रखा है, यानी घोड़ों पर ज़कात नहीं है। अगर आपके पास घोड़े हैं, क्यों? क्योंकि घोड़े बहुत तरीके का काम करते हैं। घोड़े जो है उनके ऊपर आपका बहुत पैसा खर्च होता है, उनकी ध्यान में, उनकी एहतियात में, इसके अलावा उनको जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो घोड़ों पर और ग़ुलामों पर, कि आपके पास कितने ग़ुलाम हैं, उसमें से एक ग़ुलाम आपको निकालना है, अगर 40 ग़ुलाम है तो नहीं। घोड़ों और ग़ुलामों की ज़कात से तुम्हें माफ़ रखा है, उन पे आपको ज़कात नहीं निकालनी है, लेकिन चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो, यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम निकालना है आपको। ठीक है? दिरहम जो है वो चांदी का होता था, दीनार जो है वो गोल्ड का होता था और दिरहम चांदी का होता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो, यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम निकालो। ठीक है? 40वां हिस्सा यानी 2.5% हो गया। और जब तक 200 दिरहम पूरे ना हों तब तक कोई ज़कात वाजिब नहीं है। जब 200 दिरहम पूरे हो जाएँ तो उनसे 5 दिरहम अदा करो और जो 200 दिरहम से ज़्यादा हो उस पर उसी हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। ये जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन में देख लिया कि ये 52.5 तोला के अंदर आती है। फिर निसाब से कम सोना और निसाब से कम चांदी को मिलाकर ज़कात अदा करना सुन्नत से साबित नहीं है। यानी आप ये सोचें कि आपके पास जो है सोना इतना हो रहा है और चांदी इतनी हो रही है, दोनों को मिला के जो है आप निसाब के अंदर आ जाते हैं। नहीं, सोने का निसाब अलग है, चांदी का निसाब अलग है। दोनों के निसाब जो हैं वो सेपरेट हैं। सोने और चांदी के ज़ेर इस्तेमाल ज़ेवरात पर भी ज़कात है। जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप ज़ेवरात, उन पर भी ज़कात अदा करनी होगी। अम्र बिन शुअैब अपने बाप से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसके हाथ में सोने के 2 मोटे कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उसने कहा नहीं, यानी वो पहनी हुई थी उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या तुझे ये पसंद है कि अल्लाह ताला तुझे इनके बदले में क़यामत के दिन 2 कंगन आग के पहनाए? तो उसने ये सुनकर दोनों कंगन उतार कर आपकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हैं। यानी देखिए वो जो पहनी हुई थी वो भी तो उनके पास ही होगा, उनका ही माल होगा, उनका हिस्सा होगा, ज़रूरत के वक्त आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो वो भी आपकी अगर निसाब में आते हैं, उन उन कंगनों को मिला के जो आप पहने हुए हैं, उन इयररिंग्स को, उन रिंग्स को, सबको मिला के, तो भी आप निसाब के अंदर आ जाते हैं। धात के सिक्के या कागज़ की करेंसी चूँकि हर वक़्त सोने या चांदी से तब्दील की जा सकती है। ये कोई भी धात यानी मेटल हो गई, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना सोना और चांदी, स्पेशली उसके बारे में बताया गया है। या फिर आपके पास जो करेंसी है, वो करेंसी, उतनी करेंसी में आप सोना ला सकते हैं। आपके पास आजकल के टाइम के हिसाब से जो लाख अबव हो गया है सोना, इतनी करेंसी रखी हुई है कि आप उससे इतना सोना ला सकते हैं जो आप निसाब में आते हैं। तो उन पैसों पर भी आपको ज़कात निकालनी होगी। ठीक है? लिहाज़ा राइजुल वक़्त करेंसी का निसाब 87 ग्राम सोना या 612 ग्राम चांदी, दोनों में से जिसकी कीमत कम होगी उसके बराबर होगा। यानी अगर आपके पास 612 ग्राम चांदी जितनी उस टाइम पे मिलती है, आजकल के टाइम पे 612 ग्राम चांदी कितने रुपए में आएगी, उसका कैलकुलेशन करके आप ये देखिए कि आपके पास उतना अमाउंट है,
क्या आप, अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर नहीं है, उसके बाद भी इतना अमाउंट है कि आप इतना चांदी खरीद सकते हैं, और वो अमाउंट जिस पे 1 साल गुज़र गया है, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ ये 1 लाख अराउंड के जो अगर कुछ हिसाब बन रहा है उससे कम वो आपके पास रखे हुए हैं, और इतना होगा आपके पास में, लेकिन वो ऐसा है कि आपका हर महीने का खर्चा उसी से चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप उसी में से निकालते हैं, तो उस माल के बारे में बात नहीं हो रही है। यानी वो माल होगा कि जो आपके पास इज़ाफ़ी रखा हुआ था इतना, कि जितने में आप सोना चांदी खरीद सकते हैं इतनी, क्योंकि इसमें आया ना, देखिए जो दोनों में से कम होगा उस पे आपको ज़कात निकालनी है, उसके बराबर ज़कात निकालनी है, ठीक है। तो उस चांदी पे भी उतने ही आपको निकालनी होगी, उतने पैसों में, यानी 2.5% उतने माल में से निकालनी होगी कि जो उस निसाब के माल से ज़्यादा भी आपके पास आ गया है। अगर फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम के हिसाब से जितना इतने ग्राम में 612 ग्राम चांदी है, ठीक है, एग्जांपल ले लें कि अगर 80,000 रुपये की है, ठीक है, तो आपके पास 80,000 रुपये ही हैं, उसमें से आपको सारा खर्चा वगैरह सब चीज़ें भी निकालनी है, तो उस पे साल नहीं गुजरा ना। साल गुजरने का मतलब ये है कि आपके पास इतने भी हैं और उसके बाद थोड़े ऊपर से आते जाते रहते हैं, 1 लाख अबव आपके पास हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो पूरा माल आपको कैलकुलेट करना होगा। फिर ये नहीं होगा कि उतने के अलावा आपको ऊपर जो माल आ रहा है उस पर देना होगा। अगर आप निसाब में आ गए हैं कि आप इतना चांदी खरीद सकते हैं, तो फिर पूरे माल का अब आप 2.5% निकाल लें, और आप देखेंगे 2.5% बहुत कम होता है उसके मुकाबले में, कि जो टैक्स का माल आपको देना पड़ता है 30% तक वो टैक्स जाता है, वो बहुत होता है उसके सामने। 2.5 बहुत कम है, और वो भी ज़रूरतमंदों को देना है, जो वाकई मुस्तहिक हैं उनके लिए निकालना है। जब इंसान इस तरह से सोचेगा कि अल्लाह ने आपको इतना दिया है, दूसरों के पास, जिनके पास वाकई इतना नहीं है, उनको थोड़ा सा माल देना, ये एक ब्रदरहुड की ही निशानी है, जो इस्लाम में मुआख़ात होते हैं, या फिर एक दूसरे की आप खैर ख्वाही करेंगे, उसी का ही सिम्बलिज़म है ये। इसलिए इस पे इतने परेशान होने की बात नहीं है कि हम ये सोचने लग जाएँ कि हमारे पास तो इतना माल ही नहीं है, हम कितना दे दें। अगर निसाब में आप आ गए हैं तो आप थोड़ा-सा निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़कात अदा करने से माल में इज़ाफ़ा ही होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये माल को बढ़ाने का और पाक करने का ज़रिया बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखिए, जिस पर साल गुज़रने के बाद 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करनी होगी, साल गुज़रना कंडीशन है। फिर साल के आखिर में सारे माल तिजारत मा मुनाफ़ा की कीमत लगाकर ज़कात अदा करनी चाहिए। पूरे महीने में आपके पास कितना पैसे आ रहा है, सैलरी आ रही है, खर्च हो रही है, हर महीने की सैलरी आ रही है, खर्च हो रही है, इस पे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए क्या करना होगा आपको, कि जब साल का आखिर है, जिस मंथ में आप ज़कात अपनी पूरे 1 ईयर के बाद कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त में आप सारे एसेट्स, जितने भी बैंक में अकाउंट में पैसे हैं, जितने आपके पास ज्वेलरी है, उन सबको इकट्ठा रखिए सामने, उसकी अमाउंट देखिए कि कितना अमाउंट बन रहा है उस टोटल का, फिर आप ज़कात निकालिए। उस मौजूदा सिचुएशन में, उस मौजूदा टाइम पे, जैसे अगर आप पहले रमज़ान में निकालते हैं, तो फिर आप देखिए कि आपके पास क्या कुछ है, फिर उस माल में उस दिन में ही आप जो है ज़कात निकाल दीजिए, ठीक है। उससे पहले हर महीने में कितने पैसे आ रहे हैं, हो सकता है किसी महीने में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, 1 लाख 2 लाख आ गए हों, फिर दूसरे महीने में आपको वो कहीं इन्वेस्ट करने पड़ गए, तो इस तरह इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसीलिए 1 साल जब उसके ऊपर माल में गुज़र जाए और आप निसाब में आ चुके हैं, तो फिर उसी सेट डेट में आपको अपनी ज़कात सारे माल की इकट्ठा रख के कैलकुलेट करनी है। हज़रत अबू अम्र इब्न हमास अपने बाप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मैं चमड़ा और तीर के तरकश फ़रोख्त करता था। हज़रत उमर मेरे पास से गुज़रे तो फ़रमाया, अपने माल की ज़कात अदा करो। मैंने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये तो फ़कत चमड़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया, इसकी कीमत लगाओ और इसकी ज़कात अदा करो। अगर आप चमड़े का भी करते हैं माल, कारोबार करते हैं, किसी भी चीज़ का आप कारोबार करते हैं, तो आपके सामने ये हदीस और ये रसूल हज़रत उमर का जो तरीक़ा आ गया है कि आपने क्या फ़रमाया कि कीमत कैलकुलेट कीजिए उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और फिर उससे ज़कात निकालिए, ठीक है। वज़ाहत देख लीजिए, माल तिजारत का निसाब और शरह नकदी ही का निसाब और शरह, यानी हाजिर वक्त में 52.5 तोला यानी 612 ग्राम चांदी, या 7.5 तोला यानी 87 ग्राम सोना, जिसकी कीमत कम होगी, वो कीमत माल तिजारत का निसाब तस्वुर किया जाएगा। उतने ही माल के हिसाब से अगर आपके पास है, तो फिर आप उस पे ज़कात निकालेंगे, और जो कितनी निकालनी है आपको, 2.5% निकालनी है, ठीक है। फिर दौरान साल में माल तिजारत की मकदार या कीमत में कमी बेशी का लिहाज किए बगैर ज़कात देते वक्त सारे माल तिजारत की मकदार और कीमत को पेश नज़र रखना होगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उसी दिन में जिस टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अब आप देखेंगे कि आपके पास कितना माल है। फिर अब गल्ले और फलों के ऊपर ज़कात किस तरह निकाली जाएगी, क्योंकि हम लोग तो ठीक है बिजनेसमैन हो गए, या हो सकता है सैलरी वाले हों, या जॉब करते हों, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे,
ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس غلہ ہوتا ہے، جو ان کے پاس فارمز ہوتے ہیں، جن کا فروٹ کا کاروبار رہتا ہے، وہ اس پہ کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے۔ گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے: گندم میں، ٹھیک ہے، جو میں، کشمش میں اور کھجور میں۔ یعنی آپ ان سے، ان کی فارمنگ سے، ان کی تجارت سے، ان لوگوں سے جو ہے زکوٰۃ لیا کرتے تھے۔ ان چاروں کے بارے میں مینشن ہے۔ پھر زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق 725 کلو گرام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق یعنی تقریباً 20 من، کیسے سمجھیں گے آج کل کے حساب سے؟ 725 کلو گرام۔ یعنی آپ کا جو غلہ ہے، جو آپ جس چیز کی فارمنگ کرتے ہیں یا کسی چیز کی تجارت یا بزنس کرتے ہیں، اور وہ جتنا بھی آپ کا اناج ہو گیا، گرینس ہو گئے یا کھجور ہو گئے، جو بھی چیز ہے، 725 کلو گرام تک ہو جاتی ہے کہ اگر اتنی ہے آپ کے پاس تو پھر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر اس سے کم ہے، 600 بھی ہو گئی، 600 کلو گرام ہے اگر آپ کے پاس میں، اتنے میں آپ کا کاروبار رہتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو غلہ ہے یا جو پھل ہیں، کھجور ہیں، ان سب پہ 725 کلو گرام تک اس کا جو ہے ویٹ ہو، تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ اس سے زیادہ ہو۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ قدرتی ذرائع یعنی آپ کی کوئی فیلڈ ہے کہ جہاں سے کھیتی ہوتی ہے، جہاں پہ فصلیں اگتی ہیں، تو آپ اگر بارش سے ڈپینڈنٹ ہے کہ بارش ہوگی تو آپ کی فصل پکے گی، ٹھیک ہے، تو بارش کے پانی سے ہی آپ کی فصل جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے، تو پھر آپ اس پورے جو فیلڈ ہے، جو جس سے بھی آپ کی جو فصل آتی ہے، اس فصل کا کیلکولیٹ کر کے حصہ پورا 10واں حصہ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آپ کی جو پیداوار ہوگی، غلہ ہوگا، اس پہ آپ کو 1/10 حصہ زکوٰۃ کا نکالنا ہے، جو اس کی مارکیٹ کی ویلیو ہوگی۔ بہت سمپل سے بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نیچرل یعنی رین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کو 10واں حصہ نکالنا ہے، اور اگر آپ ویل لگاتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں، یا اپنے آپ کوئی ایسا پانی کا انتظام کرتے ہیں، اوبویسلی کیونکہ اس کے پانی کے انتظام کرنے میں، موٹر لگانے میں، سب چیزوں میں پیسے لگ رہے ہوں گے آپ کے، ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ 20واں حصہ ہوگا۔ یعنی آپ کو صرف 1/20 دینا ہوگا، اور کم ہو گیا کیونکہ آپ نے اس میں اپنا انویسٹمنٹ کیا ہے، اپنے پیسے لگائے ہیں، اس لیے 1/20 حصہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر آپ نیچرلی یعنی اس میں اپنا پیسہ نہیں لگا رہے، وہ صرف نیچرل رین سے ہو رہا ہے، تو پھر 1/10 حصہ آپ کو اس غلے میں سے زکوٰۃ کا نکالنا ہے۔ اس کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو، اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ زمین اتنی اچھی ہے، تر و تازہ ہے اس میں، یا اس کے اندر سے ایک نیچرل کوئی ویل ہے اسی سے، یا آس پاس میں کوئی لیک ہے اس سے ہی پانی مل جاتا ہے اس کو، تو 10واں حصہ نکالے گا وہ۔ اور اگر اس کے ذریعے، کنویں کے ذریعے نکالا ہے یا کسی اور ٹیوب ویل کا انتظام کیا ہے، تو پھر 20واں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔ کھجور اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قرض کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ نیچے دیکھتے ہیں، کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگوروں سے ادا کرنی چاہیے۔ یعنی حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ اسی طرح قرض کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ قرض کے طریقے سے ادا کی جاتی تھی۔ نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے اس کا کہ اگر آپ کے پاس جو ہے انگور ہیں، ٹھیک ہے، تو انگور جو ہیں وہ سوکھ بھی سکتے ہیں، وہ ڈرائی بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کو کشمش بھی بنایا جا سکتا ہے انگوروں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کشمش کے اکارڈنگ زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ ویٹ میں بھی کم ہو جائیں گی وہ، ٹھیک ہے۔ یعنی انگور دیکھیے وزنی ہوتا ہے، اس کے اندر واٹر کنٹینٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو کشمش ہوتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے، تو اس کا ویٹ کم ہو جائے گا، اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایسے ہی کھجور ہوگی آپ کی، کھجور گیلی ہوتی ہے، اور چھوارا جو ہوتا ہے وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو تر کھجوروں کی جو زکوٰۃ ہے وہ خشک کھجوروں کے مطابق دی جائے گی، یعنی خشک ہونے کے بعد میں، اگر یا پھر آپ کے پاس اگر خشک کھجوریں بھی ہیں تو ان کو کیلکولیٹ کر کے اس کے حساب سے کہ جو جتنی آپ کی زکوٰۃ کی مقدار بنے گی وہ آپ نکالیں گے، اس کی کیلکولیشن خشک کھجوروں کے مطابق کی جائے گی کہ وہ ویٹ میں کتنی ہوں گی۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے، کھجور یا انگور پک جائے تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا، یہ پروسیس قرض کہلاتا ہے۔
کھجور یا انگور پک جائے، کہ پک گیا وہ، تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا رہ جائے گا، کتنا باقی رہ جائے گا۔ زکوٰۃ کی مقدار کا تعین خرچ سے ہوگا، لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی۔ تو آپ جو ہے اس کا جو مقدار ہوگی وہ اس کے اندازے سے لگائیں گے، اور جو اس کو ادا کریں گے وہ خشک کے حساب سے لگائیں گے۔ چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو آپ کی وسائل آمدنی ہے، جو آپ کی زمین ہے، اسی سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس کوئی زمین ہے، اس زمین کے اوپر آپ جو ہے اپنے اسے دے رکھا ہے، کرائے پہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس زمین کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ آپ کو جو ہے ایک بار آپ نے لے لی ہے زمین، اس وقت میں آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب ہر سال اس زمین پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب اس کے بعد جو ہے آپ جو کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا، سال کے آخر میں جتنا کرایہ بن جائے گا اندازہ لگا کے اس میں، پھر اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لہٰذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کوئی کارخانہ، اس میں جو فیکٹری میں مشینریز لگوائی ہوئی ہیں، یا پھر جو ڈیری فارم سے آپ کے اس میں کیٹلز وغیرہ ہیں، مویشی ہیں، تو ان کو اگر آپ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر ہے، یا پھر کرائے پر جو آپ نے مکانات دیے ہیں ان کے اوپر نہیں ہیں، ان مشینریز پہ نہیں ہے، اس کے اوپر جو آپ کو اس پروفٹ مل رہا ہے، جو آپ کو پیسے آ رہے ہیں اس کے بدلے کرایہ آ رہا ہے، یا اس فیکٹری سے جو ارننگ آ رہی ہے، اس ارننگ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آمدنی آ رہی ہوگی، دیکھیے، بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد سے عشر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، عشر یعنی وہی ہوا 10واں حصہ۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رکاز اور معادن، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دفن شدہ خزانہ، اگر کسی کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کو کس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی بتایا کہ 20% زکوٰۃ ہے اس خزانے پر کہ جو آپ کو ملا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی حدیث کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی اور کا جانور ہے، وہ آپ کو ہٹ کر گیا، تو جانور یا اپنا ہی جانور ہے، اوبویسلی اپنے جانور سے تو کوئی بدلہ نہیں لیتا، لیکن کسی اور کے جانور سے آپ کو چوٹ پہنچی ہے تو آپ اس سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ جان کے بدلے جان ہے، تو ایک شخص مر گیا تھا اب آپ اس کنویں والے کو بھی مار دیں گے، نہیں، کنواں اس نے کھدوایا تھا، اب جو سامنے والا گرا ہے تو وہ اس کی غلطی سے نہیں گرا، ہر وقت تھوڑی کوئی کھڑا رہ سکتا ہے وہاں پہ، ہو سکتا ہے اپنے کام میں بزی ہو گیا ہو، اس نے بہتری کے لیے اپنے کام کے لیے ہی بنوایا ہے، اب اس میں کوئی شخص گر گیا، اس پہ قصاص نہیں ہوگا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر معدن یعنی کان کھدوائے، یعنی کوئی جو ہے جو کانیں ہوتی ہیں ان کو کھدوانے کا کام کر رہا ہے، اس میں جو مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ اور دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ جو ہے کسی سے کام کروا رہے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں وہ مزدور مر جاتا ہے انجانے میں، تو بھی آپ اس کے بدلے ہی نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے آپ کسی کو مار دیں یا کسی اور کی جان لے قصاص میں، تو اس پر بھی جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس کا کوئی بدلہ نہیں دینا ہوگا آپ کو۔ اور دفن شدہ خزانہ ہے، اگر آپ کو وہ لگا ہے کسی ایریا سے آپ کو ملا ہے، یا آپ کے گھر کے پیچھے سے کہیں سے بھی کوئی آپ کو خزانہ ایسا ملا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو حکومت کو زکوٰۃ دینی ہوگی 20%۔ اب یہ جو کانیں ہیں اس کی آمدنی جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، پتھر کی ہے یا کسی اسٹون کی ہے، کسی بھی میٹل کی ہے، اس کے اوپر کس طرح زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ بتایا کہ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ جو جگہ کا نام ہے اس کی کانیں جاگیر میں عطا فرمائی، یہ جگہ فرا کی جانب ہے، ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی کانیں ہیں، کسی کو ملی ہیں، کوئی اس پہ کام کراتا ہے تو اس کا کوئی اور حصہ اس سے لیا جائے گا، نہیں، اس کان میں سے جو بھی جتنا بھی پروفٹ بن رہا ہے اس کو بیچنے میں، اس کو جس بھی طرح آپ اس میں بزنس کرتے ہیں، تو اس کے اوپر صرف جو زکوٰۃ بن رہی ہے 2.5% اس مال پہ، صرف وہی حصہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، معدن کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب و شرح کا ذکر نہیں، البتہ فقہا نے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح سیم وہی 2.5 بتائی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا نا، دیکھیے کہ ان سے زکوٰۃ لی گئی ہے اور کچھ نہیں لیا گیا، اس کے علاوہ کوئی الگ سی چیز نہیں لی گئی کہ آپ اتنا پرسنٹ دیجیے، اتنا حکومت کو دیجیے، یا پورا حکومت کو دیجیے، ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی۔
ٹھیک ہے، تو ان سے صرف زکوٰۃ لی گئی ہے، اور وہ بھی 2.5%، جو ہمارے فقہا بتاتے ہیں کہ اتنے ہی پرسنٹ زکوٰۃ لی جائے گی ان سے بھی۔ پھر مویشیوں پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی اوپر بھی گزرا ہے نا کہ بکریاں اور اونٹ، اس کا مسئلہ ہم یہاں سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہونے چاہیے کم سے کم۔ 4 پہ، یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے اونٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر آئے گی گائیں اور پھر آئیں گی بکریاں۔ 4 پر زکوٰۃ نہیں ہے، 5 ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور کتنی؟ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک۔ 5 سے لے کے 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کیا یعنی 5 سے لے کے 24 اونٹ ہو گئے نا، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہر 5 اونٹ کے بعد میں ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوگی آپ کو، 5 سے 24 کے بیچ میں۔ 24 سے لے کے 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی ہوگی آپ کو۔ یعنی آپ کے پاس اگر 25، 26، 27 اتنے اونٹ ہیں، 35 تک گنتی جا رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی نمبر اگر آپ کے پاس اونٹ کے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اب آپ کو زکوٰۃ کیا دینی ہوگی اس پورے مال میں سے؟ 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ جیسے ہم نے اوپر دیکھا نا، ایک صحابی تھے، ان کی 1 سال کی اونٹنی بن رہی تھی، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی 25 سے 35 کے بیچ میں اونٹ ہوں گے، اور اس سے کم ہے تو پھر ایک بکری، اور 5 سے بھی کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پھر دیکھیے 36 سے لے کے 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی، اور 46 سے لے کے 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ کہ یہ بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے ان کی، کہ اتنا اتنا حساب دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے نمبر آپ کو یاد نہ رہے، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آلسو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہر چیز، اور ہمیں اگر یاد نہیں ہے نمبر تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے فلاں بک سے پڑھا ہے، تو ہمیں ریفرنس کے لیے حدیث چیک کرنی ہوگی یا ہمیں نمبر دیکھنا ہوگا، تو ہم ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں، جو کہ اسکالرز اپنا کام کر کے چلے گئے۔ کم سے کم ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہونا چاہیے۔ پھر 61 سے 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی، اس سے زیادہ دیکھیے 76 سے 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں، اور 91 سے 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ یہ پوری کیلکولیشن کی ہوئی ہے۔ 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر، اگر 120 سے زیادہ، سمجھ لیجیے کسی کے پاس 121، 125 یا 130 اونٹ ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہو سکتا ہے، ان کا کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، ان کے پاس ہو سامان زیادہ، ان کے پاس اونٹوں کا ہی بزنس ہو، تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی ہوگی، اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی ایک اونٹنی ادا کرنی چاہیے۔ کاؤنٹنگ میں اسی حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر آپ نصاب میں نہیں ہیں پھر بھی آپ اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حدیث موجود ہے؟ یہ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا، تو یہ ان کو احکامات لکھ کر دیے: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی، اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، پس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ادا کرے، اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے۔ 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر 5 میں ایک بکری دینی ہوگی۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا، اس حدیث سے استفادہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 سے کم میں سے کچھ نہیں۔ جب 25 اونٹ ہو جائیں 35 اونٹوں تک تو ان میں 1 برس کی اونٹنی دینی ہوگی۔ جب 36 اونٹ ہو جائیں 45 تک تو ان میں 2 برس کی اونٹنی دینی ہوگی۔ جب 46 اونٹ ہو جائیں 60 اونٹوں تک تو ان کی 3 برس کی اونٹنی جو ہے وہ دینی ہوگی، جفتی کے لائق دینی ہوگی، ٹھیک ہے، جفتی یعنی پیئر میں۔ جب 61 اونٹ ہو جائیں 75 اونٹوں تک تو ان میں 4 برس کی اونٹنی دینی ہوگی۔ جب 76 اونٹ ہو جائیں 90 اونٹوں تک تو ان میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی ہوں گی۔ اوپر جو ہے نمبر کے فارم میں سب کچھ مینشن ہے، کیونکہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں بس یہاں، کہ جب 91 اونٹ ہو جائیں 120 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی ہوں گی۔ جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 40 اونٹ میں 2 برس کی اونٹنی، اور ہر 50 میں 3 برس کی اونٹنی دینی ہوگی۔ جس کے پاس 4 ہی ہیں یا 4 سے بھی کم اونٹ ہو تو ان پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، مگر جو مالک اپنے خوشی سے کچھ دے دے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جب 5 اونٹ ہو جائیں گے تو 1 بکری دینی ہوگی، اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں، یہ دیکھیے یہاں سے بکریوں کا ذکر آ گیا ہے، نیچے بکریوں کی کیلکولیشن بھی ہوگی، ڈونٹ وری، 1 بکری دینی ہوگی
ٹھیک ہے, جب 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری, یہ اوپر کا مسئلہ ہو گیا. جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں 120 بکریوں تک تو 1 بکری دینی ہوگی. جب 120 سے زیادہ ہو جائیں 200 تک تو 2 بکریاں دینی ہوں گی. جب 200 سے زیادہ ہو جائیں 300 تک تو 3 بکریاں دینی ہوں گی. جب 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سینکڑے کے پیچھے 1 بکری دینا ہوگی. جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوپر بھی یہ جو مسئلہ آیا تھا نا کہ 40 بکریاں اگر آپ کے پاس ہیں 40 سے کم ہیں تو آپ کو پھر زکوٰۃ نہیں دینی. تو آپ اس طرح کیلکولیٹ کریں کہ ایک بندے کے پاس 40 سے کم آ جائیں, اور اسی طرح لوگ جو ہیں اپنی 80 کو 40 میں ڈیوائڈ کر دیں تاکہ انہیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. یہ چیز بھی غلط ہے کہ 40 سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے, مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اور چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. لیکن اگر 190 درہم ہو, یعنی اگر زیادہ دینا چاہے, یہی بتایا جا رہا ہے, تو وہ زیادہ دے سکتا ہے مالک اپنی خوشی سے. اور یہ رہی ہماری بکریوں کی کیلکولیشن. ٹھیک ہے, 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں. 40 سے 120 کے بیچ میں ہو 1 بکری, 121 سے 200 تک 2 بکریاں, 201 سے 300 تک 3 بکریاں, 300 ابو پر ہر 100 بکری پر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی. یعنی 300 سے زیادہ کتنی بھی ہو سکتا ہے, 1000 پہنچ رہی ہوں, 900 پہنچ رہی ہوں. یہ کیلکولیشن بہت آسان کر دی گئی ہے, اور آپ کی میرے سمجھ سے بڑے اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان سے ڈیلنگ نہیں کری. لیکن آپ کے پاس کبھی یہ مسئلہ آ جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ کہاں سے رجوع کرنا ہے, کہاں چیک کرنا ہے. اس میں سب ریفرنسز بھی گیون ہوتے ہیں. پھر نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود کوئی شخص دینا چاہے تو دے سکتا ہے, جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا. پھر گائے کے بارے میں بھی آتا ہے, 30 سے کم گائے پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اونٹ ہم نے پڑھے تھے 5 سے کم, بکریاں 40 سے کم, اور گائیں 30 سے کم, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, پھر 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی دینی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 گایوں میں سے 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو, 40 گایوں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو, جو کہ اوپر ہم نے پڑھا. 60 گائیں ہوں تو ان پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو, یعنی 2 سال کی ہوں, وہ دینی ہوں گی. 60 سے زیادہ گائیں پر ہر 30 کے اضافے میں, یعنی 30 اگر بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے, 1 سال کا بچڑا یا بچڑی, اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے. یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے. پھر دیکھیے, زکوٰۃ کا مذکورہ بالا نصاب اور شرح ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال سے زائد عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہیں. اب یہ بات سمجھنے کی آتی ہے یہاں پر کہ جو مویشی ہیں, جو ہم نے اتنی کیلکولیشن تو پڑھ لی, لیکن جو آدھا سال یعنی 6 مہینے سے زیادہ عرصہ نیچرل ریسورسز پہ, قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے ہوں, یعنی بارش کا پانی پیتے ہیں, گھاس کھاتے ہیں, اس پہ گزارا کر رہے ہیں, اور 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کے پاس, پھر آپ دیں گے. جیسے ہم نے مال کا دیکھا تھا نا, 1 سال گزر جائے, مویشیوں کے لیے یہاں پہ نصف سال کی یہ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے لوگ بکریاں پالے رکھتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ اونٹ بھی پال کے رکھتے ہوں گے, ان کا شوق ہوتا ہے, یا وہ ان کو کھلانا پلانا یا ان سے دودھ لینا یہی ان کا ایک طرح سے جو ہے گزر بسر کا ذریعہ رہتا ہے. تو وہ مویشی جو مالک کے خرچے پر گزارا کرتے ہیں, مالک ہی ان کو کھلاتا ہے, گراس لا کے دینا یا کچھ باہر سے لا کے کھلانا. جیسے آپ یہاں آس پاس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا سورس نہیں ہے, کوئی ایسی گراس کا انتظام نہیں ہے, تو جو پتے وغیرہ خرید کے لانے پڑتے ہیں وہ مالک خود کھلا رہا ہے لا کر, اور ذاتی استعمال کے لیے ہوتے ہیں وہ, یعنی ان سے دودھ وغیرہ لینا وہ کام لیتا ہو ان سے, یا ہو سکتا ہے کچھ سامان وغیرہ اٹھانے کا ہو, جو بھی کام ہو. تو یہ اس کی ذاتی استعمال کے لیے مویشی ہیں جن کو وہ خود ہی کھانا کھلا رہا ہے, تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے, خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ 300 سے زیادہ, جیسے ہم نے اوپر پڑھا مویشی میں تینوں آ جائیں گے, گائیں, بکری یا اونٹ. ٹھیک ہے, ذاتی استعمال کے لیے ہیں, خود خرچہ کر رہا ہے, تو زکوٰۃ نہیں ہوں گی چاہے تعداد کتنی بھی ہوں. اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیونکہ عرب میں ایسا ہوتا تھا, بہت بڑے بڑے خاندان ہوا کرتے تھے, بہت لوگ ہوا کرتے تھے, تو ان لوگوں کو جو ہوتا تھا کھانا پینا, دودھ وغیرہ سواری کے لیے, تو ان کے پاس ہوا کرتے تھے اتنے مویشی اپنے ذاتی استعمال کے لیے. تو اسی لیے یہاں بتایا گیا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, وہ ان کی ذاتی استعمال کے لیے ہیں. پھر وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں, ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. اب آپ نے ان کو تجارت کے لیے ہی پالا ہے کہ اگلا سال آئے گا یا کچھ ٹائم کے بعد ہوگا تو آپ ان کو بیچ دیں گے, ان سے نفع حاصل کریں گے, ان کو بزنس کے لیے ہی آپ نے پالا ہے, چاہے آپ اس پہ خود خرچ کر رہے ہیں,
آپ کی نیت کیا تھی؟ تجارت، ذاتی استعمال نہیں تھی، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو ہر وہ چیز جس میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا یا آپ کی نیت میں ہوگا کہ اس سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو، آپ کو ان ساری چیزوں پر، اسپیشلی یہاں پہ جیسے ہم نے دیکھا کرنسی، زکوٰۃ، یا آپ کا کوئی ایریا ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، ان کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، وہ آپ پر واجب ہو جائے گی۔ تھوڑا سا یہ بھی لے لیتے ہیں، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ایسی کون سی چیز ہے؟ ذاتی استعمال کی اشیاء، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کن کن پر دینا ہے، اب ہمیں پڑھنا ہے کہ کن پہ نہیں دینا ہے۔ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی دیکھیے ذاتی مکان یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، آپ کے پاس اپنا مکان ہے ذاتی جس میں آپ رہ رہے ہیں، یا آپ نے کوئی زمین لی ہے جس میں آپ نے رہنے کے لیے گھر بنانا ہے، نیز ذاتی استعمال کی اشیاء، مثلاً آپ کی کار ہو گئی، آپ کا فرنیچر ہو گیا، آپ کی فریج ہو گئی، جو بھی چیز ہے، مویشی بھی ہیں، خواہ کتنے ہی قیمت کے کیوں نہ ہو، جو آپ کے پرسنل یوز میں آ رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت علی ابن ابو طالب ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کام کرنے والے مویشیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو آپ کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی فصلیں پکتی ہیں، ٹھیک ہے، فصلیں آپ بیچنے کے لیے لے رہے ہیں، لیکن جو جانور اس میں لگ رہے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس فصل پر ہوگی۔ پھر اس کے بعد سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہی عاریت کے درختوں میں۔ عاریت کے درخت سے مراد وہ پھل ہیں جو وہ پھلدار درخت ہے جو کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو عارضی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دے، یعنی آپ کے پاس کوئی درخت یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے ایک پھلدار درخت کی، ایک پیڑ ہے جس میں خوب سارے پھل لگتے ہیں، تو آپ جو ہے، آپ کے پاس اور بھی ہیں بہت سارے، آپ نے کسی کو سوچا کہ یہ مستحق ہے، کوئی غریب آدمی ہے، تو آپ نے سوچا کہ یہ اس کو دے دیں، اس سے جو بھی پھل نکل رہا ہے وہ خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کھلا لے گا، تو یہ ہوتا ہے عاریتاً دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے عاریتاً درخت دیا ہے کسی کو کھانے کے لیے، تاکہ اس پہ گزارا ہو اس کا، تو وہ آپ اپنے آپ استعمال میں نہیں لا رہے، نہ وہ بندہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیے 725 کلو گرام سے کم غلے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا، نہ کام کرنے والے جانوروں میں، اور نہ ہی جبہ میں زکوٰۃ ہے۔ راوی کہتے ہیں جبہ سے مراد گھوڑا اور خچر اور غلام ہے، یعنی جن پہ آپ سواری کرتے ہیں، جن پہ آپ ٹرانسپورٹ کا کام لیتے ہیں، غلاموں سے آپ اپنے گھر کا کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بیچنے کی غرض نہیں رکھتے، وہ آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے اس کے آگے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں نے سوچا تو تھا یہ کور ہو جائے گا، لیکن ٹائم ہو گیا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔